بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص اہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج مغرب کے بعد جہاں تک ہو سکا وائس کے ذریعے بھی عوام اہل سنت تک میں نے میسیج پہنچایا اور ہم نے تراویح میں بھی اعلان کیا اور آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کر رہے ہیں۔ شیخ امام ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ کے پیشوا عظیم امام، آپ فرماتے ہیں تفسیر ساوی میں یہ بات موجود ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں امام ابو الحسن شاذلی کی بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا جب بھی پہلا روزہ اتوار کو ہوا ہے تو میں نے لیلۃ القدر 29ویں شب کو پائی ہے۔ یہ وہ امام ابو الحسن شاذلی ہیں کہ جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے حزب البحر شریف تعلیم کی تھی۔ دعائے حزب البحر جو پڑھتے ہیں ان کو علم میں ہوگا، وہ امام ابو الحسن شاذلی جو حضور کے بارگاہ میں اتنے مقرب ہیں، آپ اپنی زندگی کا تجربہ بتاتے ہیں کہ جب اتوار کو پہلا رمضان شریف کا روزہ ہوا ہے تو میں نے 29ویں شب آخری تاخرات لیلۃ القدر کو پایا۔ تو اس سال پاکستان میں ماہ رمضان شریف کا پہلا روزہ اتوار کو ہوا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ سیٹرڈے نائٹ ہفتے کی رات ہم نے تراویح پڑھی تھی۔ تو اتنی بڑی ہستی کے قول سے بھی یہ بات امید کے طور پر کی جا سکتی ہے کہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ہے ہی، تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری بہنوں نے بھی بڑی توجہ رکھنی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، اور آپ حضرات نے بھی بڑی توجہ رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آج کی نشست کے اندر بھی میری بہنیں اور آپ حضرات متوجہ ہوں۔ مبارک شب ہے، مبارک لمحات ہیں اور تاخرات آخری ہے اور بہت ہی اہم ترین
عنوان پر آج درس قرآن پاک عرض کرنا ہے، اور نیت یہ ہے کہ آپ اور میں آج اتنی توجہ سے ان باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سن لیں، ماہ رمضان شریف کے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ دو باتوں سے ہماری زندگی کبھی خالی نہ ہو۔ بولو انشاءاللہ۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، اللہ اپنا فضل ایسا کر دے کہ اس پر مرتے دم تک مجھے بھی، ہماری نسلوں کو بھی، آپ حضرات کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی مہر عطا فرما دے، قبولیت کی مہر عطا کر دے۔ اور وہ ٹاپک ہے نماز اور درود و سلام۔ سنیں گے تو جہاں آپ کی طبیعت خوش ہوگی درود پاک پر جب بات سنیں گے، اور نماز کے حوالے سے بھی جب گفتگو ہوگی تو آپ حضرات اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یار ہم نے بہت کم ان باتوں کو عام طور پر دروس کے اندر سماعت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 700 مقامات پر 700 اشارتاً، کنایتاً اور صراحتاً، اس کو میں آسان کر دوں کیونکہ خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی قرآن میں تفصیل کے ساتھ بھی، وضاحت کے ساتھ بھی اور اشارہ کرتے ہوئے بھی کم و بیش مفسرین فرماتے ہیں 700 مقامات پر اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں نماز کا معاملہ کس قدر اہمیت والا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس عظیم فریضے سے غفلت برتتی ہے۔ ایک مرتبہ قرآن میں کوئی بات آ جائے تو ایک مرتبہ اللہ کے کلام میں کسی بات کا آ جانا اس کی اہمیت کے لیے بہت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی بات ارشاد فرما دیں تو امتی کے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ میرے آقا نے بات کی ہے۔ اب جو بات 700 مرتبہ رب کہے اپنے کلام میں، ہزاروں مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں جو بات کہیں تو اس بات کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ قرآن کی آیتیں بھی اور حدیثیں بھی میں نے جمع کی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ وقت میں رہتے ہوئے یہ سب باتیں آپ تک ایز اٹ از رکھوں۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، میری بہنیں بڑی توجہ، آپ حضرات بھی بڑی توجہ، جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو اپنی نمازوں کی، نمازوں کو ضائع مت کرو۔ والصلاة الوسطی، اور خاص طور پر بیچ کے نماز کی بھی حفاظت کرو، یعنی عصر کی۔ بعض نے عصر فرمایا، بعض نے فجر۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ قرآن ذکر کرتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ قرآن فرماتا ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف، نا اہل لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے گئے۔ تو حبیب جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور ناجائز شہوات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں جس کی رب نے اجازت نہیں دی، مرد ہو یا عورت، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی، اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں غی کی وادی میں داخل کرے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی شرح میں آیا
تفسیر کے اندر ذکر ہوا غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. تو فرمایا جو بے نمازی ہوگا اور جو ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات و شہوت کو پورا کرے گا، اللہ ایسے دو مجرموں کو جہنم میں ایسی وادی میں داخل کرے گا جس کا نام غی ہے. اور غی اس جہنم کی وادی کو کہتے ہیں جس کی گرمی سب سے شدید اور گہرائی سب سے زیادہ. العیاذ باللہ، الامان والحفیظ. نماز کی اہمیت کا اندازہ مسلمانوں اس بات سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب احکامات محبوب علیہ الصلاۃ کو زمین پر عطا فرمائے. جب نماز فرض کرنے کی منظوری دینے کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اس تحفے کو عطا کیا، اور شب اسرا محبوب کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا. بات بڑی قیمتی ہے، بات بڑی لطیف ہے کہ اور احکامات روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، قربانی ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، جتنے معاملات ہیں محبوب علیہ السلام پر زمین پر اتارے گئے. جب نماز جیسی عظیم الشان عبادت، یہ تحفہ اللہ اپنے محبوب کی امت کو دینا چاہتا تھا تو اہتمام سے محبوب کو پہلے عرش اعظم پر بلایا، اپنی بارگاہ کا مہمان بنا کر محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا. پھر غور کیجئے گا، میں یہ بات کہوں، تحفہ دینے والا رب، لینے والے پیارے مصطفیٰ، اور جس مقام پر دیا جا رہا ہے وہ خدا کا عرش اعظم. تو یہ ایک زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، بہت توجہ رکھنا. زبردستی والا معاملہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کیا کروں، عشاء نہیں پڑھی، جلدی پڑھ لو، کام سے آیا ہوں، جان چھڑاؤں، نعوذ باللہ. نا 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 نا، یہ تو مومن کے لیے معراج کی بات ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت والی بات ہے. توجہ رکھیے گا، میں عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، دونوں کتابوں کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو ذکر کرتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ممکنہ لیلۃ القدر رات کے اس پہر میں قرآن سن رہے ہیں یا مصطفیٰ کی حدیثیں سن رہے ہیں. الحمدللہ، بولے الحمدللہ. اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی. غور کیجئے گا، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ حدیث آ رہی ہے بخاری مسلم میں. پوچھ رہے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود، بہت عظیم صحابی جو ہر وقت حضور کے ساتھ ہیں. آپ کا لقب ہے صاحب النعلین والوسادہ، کہ آپ سرکار کے جوتے مبارک اور سرکار کا تکیہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے، اور اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. بولیں سبحان اللہ. اور اتنا حضور کے قریب ہوتے کہ اہل بیت کے اندر صحابہ ان کو شمار کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود کو. اور فقہ احناف جو امام اعظم نے جو فقہ ترتیب دی وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے چلی ہے. اتنے بڑے امام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، اتنی بڑی ہستی پوچھ رہی ہے سرکار سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا عمل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وقت کے اندر نماز. امام بہقی نے حضرت فاروق اعظم سے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا. آگے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی
اس کا کوئی دین نہیں. نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. حضور فرماتے نماز دین کا ستون یعنی پلر ہے. کوئی بھی عمارت اگر کھڑی ہوتی ہے تو پلر پہ کھڑی ہے, ستون پہ کھڑی ہے. اسلام کی عمارت نماز پر کھڑی ہے. اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو ضائع کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا, حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی دین نہیں. امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میری بہنیں بڑی توجہ رکھیے گا. بچے اسکول نہیں جاتے, بچے کوچنگ نہیں جاتے, بچے کالج نہیں جاتے, بچے گھر کا سامان نہیں خرید کے لاتے, دیگر اور چیزیں نہیں کرتے, تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, ان کی پکڑ ہوتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں, 7 ایئرز کے ہو جائیں, 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تمہارے, بہت توجہ رکھنا, تو انہیں نماز کو حکم دو. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کے بھی نماز پڑھاؤ, یعنی سختی کرو ان پر, ان کی عادت بناؤ کہ وہ نماز جیسے عظیم فریضے سے غافل نہ ہو. یعنی حضور کیا چاہتے ہیں, اب بچہ 7 سال کا ہے, ابھی انڈر کنٹرول ہے, ابھی ماں باپ کی بات کو سن لے گا, سمجھ لے گا, فرمایا اس کو اتنی محبت سکھاؤ, اس کو اتنا ادب بتاؤ, نماز کا اس کو اتنا عاشق بنا دو کہ جب انشاءاللہ 7 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کرے گا, جب بالغ ہو جائے گا, جب فرض ہوگی اس کے اوپر, تو وہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا, ماں باپ کے لیے بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. لیکن ناراض نہ ہونا, ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور یہ تو آخری رات, تقریباً چانس یہی ہے کہ آج آخری رات آ گئی. ہم نے, آپ نے, میں نے, ہم نے اس کو کتنا سیریس لیا. کبھی اپنے بچوں پر ہم نے سختی کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, سختی تو دور کی باتیں, پوچھا تک بھی نہیں. نہ بیوی سے پوچھا, نہ بچوں سے پوچھا, نہ بیوی نے کبھی شوہر سے ادب سے پوچھا, نہ ماں باپ نے کبھی اپنی اولاد سے پوچھا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ تم انہیں پکڑ کے رکھو. تو یہ اولاد سے کیا محبت ہوئی, دنیا کا مستقبل اس کا خطرے میں نہ پڑ جائے, اس وجہ سے اسکول کی پڑھائی پر تو بڑی توجہ, روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر ڈائریز کو چیک کیا, دستخط کیے, سائن کیے, اور بچے کو خود لے کر بیٹھے کہ میرا بچہ کس پوزیشن پر ہے, اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, میرے بچے کی پڑھائی کیسی ہے. سمجھ نہیں آتا تو فوراً اسکول میں میٹنگ کے لیے جاتا. اچھی بات ہے, تربیت ماں باپ ہی کریں گے, لیکن یار کبھی ہمارا دل نہیں دکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اور پھر سردیوں کی اگر ہم مثال لیں تو نماز کا ٹائم 7:15 بجے تک بھی پہنچ جاتا ہے. تقریباً اسکولز کے لیے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے 7 بجے, لیکن ماں باپ کی یہ توجہ نہیں ہوتی کہ بیٹا 10 منٹ پہلے اٹھ جا, رب کو راضی کر, عبادت کر, پھر تجھے ڈریس پہناتے ہیں, تجھے لنچ دیتے ہیں اور اسکول پر روانہ کرتے ہیں. تھوڑی سی توجہ ہو جاتی, لیکن کیسے ہو, کیونکہ ماں باپ ہی کی توجہ نہیں ہے. جب باپ جمعہ پڑھے گا تو پھر بیٹا تو عید میں ہی آئے گا نا. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اس قدر ہم تربیت میں دور ہو گئے, اور دنیا اس قدر ہمارے لیے فوکس ہے کہ اگر معمولی بھی آگے پیچھے ہوا میرا بچہ تو میں اس کی پکڑ کروں گا, اور نماز کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں. آگے سنیے گا, مسلم شریف کے اندر موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا بات ہے, جو شخص اپنے گھر میں طہارت کر کے, یعنی وضو ہے یا غسل کی حاجت ہے تو وضو وغیرہ کر کے, جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک قدم پر اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے, دوسرے پر اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے. یا آپ ایک پہ نہ جاؤ,
گناہ کو دیکھو وہ مٹ رہا ہے اور درجے کو دیکھو وہ بلند ہو رہا ہے. درجے کا مطلب پتہ ہے کیٹیگری وائز. اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے مسجد میں پانی موجود الحمدللہ, مساجد میں تقریباً اہتمام ہوتا ہی ہے, منع نہیں ہے. لیکن اگر بندہ گھر سے آ رہا ہے یا آفس سے آ رہا ہے اور وہاں اگر سہولت ہے تو پھر تھوڑی سی توجہ دے دینا تو یہ فضیلت حاصل کر لے گا کہ جیسے ہی بندہ باوضو ہو کر گھر سے نکلا, جیسے ہی بندہ طہارت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا, ایک ایک قدم اٹھ رہا ہے مسجد کی طرف, خدا اس کے ایک ایک گناہ کو مٹا رہا ہے اور ایک ایک درجے کو بلند کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے, بولو نا سبحان اللہ. مبارک ہو جو مسجد میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں, انہیں یہ برکتیں ملتی ہیں. اللہ ہمیں بھی پابندی عطا کر دے. طبرانی میں موجود ہے, حضور جان عالم نے فرمایا, واہ واہ سنو سنو, یہ میں 7ویں حدیث سنا رہا ہوں, وقت کم ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بڑی توجہ, فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر, اللہ اکبر, فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, میرے آقا کہہ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور نمازی اور پروردگار کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. واہ واہ. اسی لیے تو مولا علی نے فرمایا تھا, جسے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, جسے رب سے بات کرنی ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. دوست سے تو روز ملنے کا دل چاہتا ہے, فیملی سے تو روز ملنے کا دل چاہتا ہے, یار ہماری ملاقات نہیں ہوئی, رب سے ملنے کا دل کس کو چاہتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. بہت توجہ رکھنا, پروردگار اور اس نمازی کے درمیان پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, حضور کہہ رہے ہیں. اور حور عین جنت میں جو اللہ نے حوریں رکھی ہیں مومنین کے لیے, وہ ان کا استقبال کرتی ہیں. اللہ اکبر. اور جب تک وہ نماز کے اندر مصروف ہے اور اپنی ناک اور کھنکارنے والا کوئی کام, ایسا کام کہ جو یوں سمجھیں کہ اخلاق اور ادب کے علاوہ ہے, وہ نہیں کرتا, تو وہ ان برکتوں ہی کو پاتا رہتا ہے. طبرانی کے اندر موجود ہے, حضرت انس کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. آج جس سے ہم بے خبر ہیں نا, سب سے پہلے حساب اس کا ہونا ہے, اور بالکل آسانی کے ساتھ, نعوذ باللہ, بالکل نارملی طور پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک ذہن ہی نہیں بنا ہوا نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر. خود نہیں سوچتے. بعض تو ایسے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جنازے کے لیے اگر آ رہے ہیں کہ یار جنازے میں جانا ہے, رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, تو وہ مسجد میں جماعت ختم ہونے کا باہر ویٹ کر رہے ہیں کہ جماعت ختم ہو جائے تو میں جنازے میں شرکت کر کے گھر کو چلا جاؤں. یار یہ کون سی بات ہو گئی. آفس کا اسٹاف ہے, 3 جانے جا رہے ہیں, 2 جانے منہ بیٹھے ہیں, وہیں بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میری نماز جا رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت توجہ, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا. آگے بات سنیے گا. فرمایا اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے, اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے. اور میرے آقا فرماتے, ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ جس کا حساب و کتاب نماز کے حوالے سے قیامت کے دن بگڑ گیا, حضور فرماتے وہ خائب و خاسر ہوا, وہ گیا. جس کا نماز کا حساب آگے پیچھے ہوا قیامت کے دن, تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ گیا. آج ہماری ایج کتنی ہو گئی, کتنی نمازیں ہمارے سروں کے اوپر ہیں, ہم نے توجہ دی ہے؟
کتنی نمازوں کی طرف ہماری توجہ ہے، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. ہے توجہ؟ غور کیجئے گا. اللہ اکبر. فرمایا اگر اس کا نماز کا حساب ٹھیک ہے تو سب معاملہ ٹھیک ہیں، اور اگر اس حساب و کتاب کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو بندہ پھر خائب و خاسر ہو گیا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، بہت توجہ رکھنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں. بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور کہتے ہیں رب نے فرمایا اگر میرا بندہ وقت پر نماز کو قائم رکھے، نماز نہ چھوڑے، وقت جانے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لے، تو رب فرماتے میرے ذمہ کرم پر اس نے عہد کر لیا ہے، اور پھر میرا اس سے وعدہ ہے میرے کرم سے کہ میں اسے عذاب بھی نہیں دوں گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. یعنی نمازی کا حساب کتاب بھی نہیں ہے. واہ واہ، بولو نا سبحان اللہ. یار بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، پلیز توجہ. آپ کو اکاؤنٹ کی ڈیوٹی دی ہوئی، اکاؤنٹس آپ دیکھتے ہیں، کسی بھی فیکٹری کا دیکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے جو اکاؤنٹس کو مینیج کرتا ہے. جتنا بڑا کام، جتنا بڑا اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں یار اس کی ذمہ داری بہت ہے، اور باس کہتے کہ یار تو بس یہ کام کر لے، فکر نہیں کر، تو اس سے نہیں پوچھوں گا. اب پھر جو سمجھدار ہوگا نا آدمی اکاؤنٹنٹ، وہ اس کو فوکس رکھے گا کہ یار دیگر کام تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن یہ مجھے باس نے کہا کہ اگر یہ سیدھا تو نے کر لیا نا تو پھر اکاؤنٹ کی فکر نہیں کر. تو جب مالک آفس کا کہہ رہا ہے کہ فکر نہیں کر، تو پھر مجھے یہ کام پہ توجہ دینی. جو خالق ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو مالک دو جہاں ہیں، جو ہمارا پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے، جو قادر ہے، جو مالک ہے، سب اسی کا ہے. اس نے ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دو کہ جو بندہ وقت پر نماز ادا کرے گا، رب کہتا ہے محبوب میں اس سے حساب بھی نہیں لوں گا، اس کو بخش بھی دوں گا، عذاب بھی نہیں دوں گا، اور سیدھا جنت میں بھی داخل کر دوں گا. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت چاہیے یار؟ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب کے جنت. بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا نا تو بندہ پھنسا. رب کی بارگاہ میں حساب کون دے سکتا ہے؟ ہم حساب پیش کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا اگر وقت پر نماز ادا کرو گے تو دو باتوں کی بشارت ہے، عذاب نہیں دوں گا تو حساب لوں گا، حساب بھی نہیں لوں گا، پھر کیا ہوگا؟ جنت دوں گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور آگے سنیے گا، کیونکہ مجھے نماز کا ٹاپک تقریباً مکمل کرنا، میں نے 8-10 حدیثیں پیش کر دی، 2-3 باتیں عرض کر کے پھر جو تھوڑا سا وقت ہے نا اس میں مجھے درود پاک کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آب کوثر، دیکھیں اس کی زیارت کریں. یہ کتاب کمال ہے، اس کو آپ خریدیں اور رمضان شریف کے بعد کوشش کریں اس کو پڑھ لیں. غالباً نیٹ پہ بھی مل جائے گی PDF کی صورت میں. یہ ہے آب کوثر. اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ درود و سلام کیا ہے. میں تو آپ کو اتنی موٹی کتاب ہے، مطلب اتنی موٹی سے مراد وقت کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ سے پڑھنا چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے آپ 2-3 دن میں پڑھ لیں گے. اتنی کوئی وہ نہیں ہے، 300 پیج ہوں گے، آرام سے پڑھ سکتے ہیں آپ. اخبار پڑھتے ہیں، گپے مارتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، یہ پڑھیں آب کوثر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ درود پاک کیا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ گوا دیا اور ہم اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوئے. تو میں نے سوچا یار 29ویں شب اپنے نمازیوں کو، اپنے دوستوں کو، آپ فیملی ممبرز ہیں ہمارے، اپنے دوست احباب کی توجہ اس طرف دلاؤں گا. جس بہن نے جس بھائی نے اس کو پڑھ لیا، میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ درود پاک پڑھے بغیر سکون سے سو سکے. نہ 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 نہ، یہ کتاب درود و سلام کا عاشق بنانے والی کتاب ہے.
اب غور کیجئے گا، میں بھی اس طرف میں نے اس کے بھی نشان لگائے ہیں، تو اس کی چند باتیں عرض کروں گا، توجہ رکھیے گا، بہت توجہ، کیونکہ آگے جو میں 4 باتیں بھی عرض کرنے والا ہوں نا نماز کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا مطلب حدیث پاک میں کتنا معاملہ وہ ہے. اور آج آخری رات ہے ماہ رمضان شریف کی، آخری طاق رات ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے. جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے. اللہ نہ کرے کسی کا مالی نقصان ہو جائے، خطرناک، کیپٹل ڈوب جائے. اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، گھر والے کسی کے اچانک مر جائیں، تو کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا افسوس ہے. حضور نے فرمایا اس سے بڑا افسوس نماز فوت ہونے پر ہے، کہ ایک بندے کی نماز چلی گئی، یہ اس سے بڑا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا، ابن مسعود کہتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے گھر والے اور اس کا کاروبار سب ایک ساتھ خدا نہ خواستہ ڈوب جائے. کیا کہا؟ گھر والے بھی مر جائیں، اللہ نہ کرے، اور مال بھی ختم ہو جائے، زیرو ہو جائے بندہ وہ، تو اس سے بڑا نقصان ہے جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دے. اتنا بڑا نقصان ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے آج اس کو سیریس ہی نہیں لیا، ہم اس کو کوئی مولویوں کی باتیں سمجھ رہے ہیں. نماز جیسے عظیم فریض ہے. وہ کام میں دیر ہو گئی تھی، وہ بازار میں شاپنگ پر تھی میری بہنیں، تو وہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، وہ جگہ ہی نہیں تھی نماز. یہ بہانے ہیں، یہ نہیں. اندازہ لگائیں شریعت نے کس حد تک جا کر بات کی ہے کہ مال ختم ہو جائے، گھر والے ختم ہو جائیں، یہ لاس اتنا بڑا نہیں، لیکن بندہ جان بوجھ کر اگر ایک نماز کو قضا کر دے. الامان والحفیظ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے غور کیجئے گا، جو نماز وقت پر پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے وہ تو سنا، حساب بھی نہیں ہوگا، عذاب بھی نہیں ہوگا، سیدھا جنت ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا تصویر کا رخ دیکھیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. پراپرٹی کس کے نام؟ نعوذ باللہ. بات ہی ختم ہو گئی نا. اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ذمہ ہیں. کیا مطلب؟ بری ذمہ. اب وہ اللہ رسول کی نظر سے گر گیا، اللہ رسول کی رحمت سے دور ہو گیا، تو پھر اگر نماز چھوڑنے کی عادت ہم نے نہ چھوڑی تو پھر ہم تو اللہ رسول کے ذمے سے باہر ہو گئے. جب اس کے ذمے سے باہر ہو گئے تو کون ہمارا ساتھ دے سکتا ہے؟ فرمایا بے نمازی کے لیے اگر کوئی نیک آدمی بھی دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کوئی ولی کرتا ہے تو رب اس کے دل میں لکھا کرتا ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کریے، نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کا اتنا معاملہ. میری بہنیں، میرے بھائی، ہم سب توجہ رکھیں پلیز. عید کا دن آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا لمبا سوئیں ہم کہ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی. یہ زندگی ہے یار. دوسری عید کی فجر بھی گئی. پہلی عید کو اتنا لیٹ ہو گئے فیملی کے ساتھ دوستوں میں، ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے تو یا تو جاگیں فجر تک، فجر پڑے بغیر سوؤں گا، چلی گئی تو پھر تو نقصان ہے، پھر زندگی ختم ہے. پلیز پلیز ہم سب نے اس پر آ جانا ہے کہ نہیں بھائی، کچھ بھی ہو جائے، رات دن آگے پیچھے ہو جائے، میری نیند آگے پیچھے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا. نماز چھوڑوں گا جہنم کے دروازے پر جاؤں گا. نماز چھوڑوں گا رب اور محبوب کے ذمے سے نکل جاؤں گا. تو پھر بچا کیا زندگی کے اندر؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ جسم میں درد ہے، وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج وہ بخار ہو رہا ہے تو میں تھوڑا لیٹ گیا ہوں، گیا پھر معاملہ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک معاملہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، سمندر میں ڈوبنے کا مطلب جان جا رہی ہے، بولیں
سمندر میں ڈوبنے کا مطلب جان کو خطرہ ہے. فرمایا اگر اس دوران اس کو تختہ مل جائے، ڈوبتے ڈوبتے سمندر کے درمیان تختہ مل جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہیں پر تختے پر ہی فوراً نماز شروع کر دے، کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت کے اندر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. میں یہ بھی دین کا کام کرتا ہوں، میں وہ بھی دین کا کام کرتا ہوں، میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتا ہوں، میں اتنا ویلفیئر کا کام بھی کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. میرے آقا نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں، یعنی جو مسلمان نمازی نہیں، اس کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، ہر خیر کا دروازہ اس پر بند ہے جو بے نمازی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے حدیث، اللہ اکبر. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہم پر جو نماز قضا ہیں رب ایسا کرم کر دے کہ ہم اس کا حساب کر کے فوراً ادا کرنا شروع کر دیں، ایسا کرم ہو جائے. اور اس کا سلسلہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بندہ اندازہ لگا لے کہ میں 12 13 14 15 سال کب بالغ ہوا ہوں، اور میں نے زیادہ تر فجر چھوڑی ہے، کتنی نمازیں چھوڑی، وتر چھوڑی، وتر بھی ایک نماز ہے، 6 نمازیں، سنتیں نہیں پڑھنی لیکن فرائض پڑھنے ہیں اور واجب پڑھنا ہے. میں حساب لگاؤں کہ ایک دن کی 6 نمازیں میں نے مہینہ نہیں پڑھی، سال نہیں پڑھی. کوشش کرے روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم ایک نماز کے ساتھ اپنی ایک قضا نماز کو ادا کرنا شروع کر دے. کوشش کرے حساب کتاب کر کے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ حساب کتاب حضور نے فرمایا درست ہونا ضروری ہے. جس کا نماز کا حساب گڑبڑ ہے اس کے سب حساب ختم ہے. اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے گا. فرمایا اسلام میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہیں ہے. جس کے لیے نماز نہ ہو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. میرے آقا کریم فرماتے، کتنی حدیثیں سنا دی میں نے آپ کے سامنے. حضور جان عالم فرماتے ہیں جس نے نماز پر محافظت کی، یعنی پابندی سے جو نمازی ہے، نماز نہیں چھوڑتا، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، میرا آقا فرماتے قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان و نجات ہو جائے گی. نماز دلیل ہوگی اس کے لیے، نماز نور ہوگی اس کے لیے، نماز اس کے لیے نجات ہوگی. اور جس نے نماز پر ہمیشگی نہیں کی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، 2 پڑھی 4 پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی 5 پڑھی، کبھی 3 پڑھی، کبھی 1 پڑھی. اللہ اکبر. فرمایا جس نے پابندی سے نماز نہیں پڑھی، حضور کہتے ہیں میں نے سب حدیثیں سنائی ہیں، میرا آقا فرماتے نہ اس کے لیے نور ہے، نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہے، نہ ہی وہ نجات پائے گا. اور آگے جو جملہ ہے نا، میں نہیں سمجھتے اس کے بعد بندہ کوئی نماز چھوڑ دے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا بندہ جو بے نمازی ہے، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اللہ اس کا حشر کرے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضور کہتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور بھی نہیں ہے، نجات بھی نہیں ہے، برہان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ فرمائے وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو بے نمازی ہے. حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ خط بھیجا کہ تمہارے سب کاموں میں اہم ترین کام میرے نزدیک نماز ہے. حضرت عمر خطوط بھیج رہے ہیں، کس کو؟ گورنرز کو. فرمایا جس نے اس کا حفظ کیا اور اس پر محافظت کی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا.
یعنی حفاظت جس نے کی اس کا دین محفوظ ہے، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اوروں کو اور بدل جا اولا ضائع کرے گا۔ آخری بات سنا کر اپنے اس موضوع کو میں مکمل کروں گا، باتیں تو اور بھی ہیں لیکن وقت کم ہے، اسی لیے میں نے تقریباً 16 یا 17 حدیث آپ کو سنا دی ہیں اور 2 قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ وقت کم تھا، میں نے اسی لیے تشریح کو زیادہ ذکر کیے بغیر حدیثیں سنا دیں، حضور کی بات سنا دی تو وہی بات کافی ہے۔ ترمذی اس بات کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے بھی اس کو روایت کیا۔ صحابہ اکرام، بہت توجہ رکھنا، میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی، آخری بات اس حوالے سے سنا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ اکرام کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر تھا، کفر تھا، کفر۔ صحابہ اکرام کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر تھا، اور بہت سی ایسی حدیثیں آئی ہیں، صاحب بار شریعت لکھتے ہیں بہت سی ایسی حدیثیں آئی ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصداً نماز ترک کرنا کفر ہے۔ اور سنیں، بعض صحابہ اکرام، صاحب بار شریعت لکھتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں یار، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ صاحب بار شریعت لکھتے ہیں بعض صحابہ اکرام مثلاً امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو دردہ، ان سب کا یہی مذہب تھا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، فاروق اعظم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو دردہ۔ صاحب باری شریعت کہتے ہیں ان سب کا یہی مذہب تھا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں صرف صحابہ کا نہیں، امام احمد بن حنبل، حضرت اسحاق، حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام نخعی، ان سب کا بھی یہی مذہب تھا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اگرچہ امام اعظم، دیگر ائمہ اور بہت سے صحابہ کرام اس کی تکفیر نہیں کرتے، پھر بھی کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ ختم ہو گئی میری بات یہ۔ صاحب باری شریعت کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر حضور کے صحابہ اگرچہ کافر نہیں کہتے، لیکن جسے حضرت فاروق اعظم، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو دردہ، امام احمد بن حنبل، امام نخعی اور اتنے بڑے بڑے ائمہ جس بندے کو کافر سمجھتے ہوں وہ معاملہ کتنا سخت ہوگا۔ ان سب کا یہ مذہب ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے۔ فرمایا امام اعظم اور دیگر ائمہ نے اس کی تعویل کی ہے کہ حضور نے جو حدیث ذکر کی ہیں کفر والی، اس سے مراد ہے کہ وہ کفر کے قریب ہے، اور اس پر تو سب ائمہ متفق ہیں، چاہے امام اعظم ہو دیگر ائمہ ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ بے نمازی کے لیے عین ممکن ہے کہ موت کے وقت خدا اس کے ایمان کو برباد کر دے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا کرے۔ نہیں سمجھا یار؟ پلیز میری بات پر توجہ دیجئے گا میری بہنیں، آپ حضرات۔ جس عمل کو چھوڑنے پر ایمان جا سکتا ہو اس عمل کو اتنا آسانی سے مسلمان چھوڑ رہا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کیا ہوا مسلمان کو؟ اور پھر میں ایک بات عرض کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نمازوں میں سستی سب سے زیادہ ہم اہل سنت کرتے ہیں، یہ بھی آپ مانو، آپ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ دوسرے بد مذہب ہے نا، فجر میں بھی ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، آپ دیکھیں انہوں نے نماز کو پکڑ کے رکھا ہے، اور ہم جو حق پر ہو کر نماز، آپ غور کر لینا، ہماری مسجدوں میں فجر میں 1 صف، ان کی مسجدوں میں 6 صفیں فجر میں، ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اور جس معاملے کی نزاکت ایسی ہو، ایسا معاملہ ہو
کہ خدا نہ خواستہ جس نے توجہ نہیں دی اور عادت بنائی نماز چھوڑنے کی، نماز نہیں پڑھتا وہ، تو سب ائمہ متفق ہیں، امام اعظم سمیت سب متفق ہیں کہ پھر اس کے ایمان کو مرتے وقت چھین لیا جا سکتا ہے، کفر پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا بے نمازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیاسا ہو کے مرتا ہے، اتنی اس کو موت کے وقت پیاس لگتی ہے کہ اس کو 7 سمندر پانی پلا دیا جائے تو بھی پیاس نہ بجھے۔ پیاس کیسی چیز ہے، تھوڑا گرمی ہو جائے، تھوڑا ہم کہیں گھوم پھر کر آ جائے، گلا سکھ رہا ہے، پانی دو پانی دو۔ موت کے وقت بے نمازی کو پیاسا مارا جاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اس کی روح بہت سختی سے نکلتی ہے، نزا کے جھٹکے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور جب قبر میں اترتا ہے نا بے نمازی، تو قبر پناہ مانگتی ہے، مولا اس کو تو مجھ سے دور کر دے۔ اور حضرت غوث اعظم تو ہمارے پیر ہیں نا، اور پیران پیر ہیں نا، حضور غوث اعظم کیا کہتے ہیں، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں بھی داخل نہ کرو۔ ہم نے آج اس کو مستی مذاق لیا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ کیوں؟ کہ اس کی نحوست کی وجہ سے جو اہل اسلام کی قبریں ہیں وہ تکلیف میں آتی ہیں، کیونکہ بے نمازی کو بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ یار ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور صرف وعید سے نہ ڈریں، یہ تو رب سے ملنے کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی دیگر اور بزرگوں کے متعلق آیا، جب نماز کا وقت آتا، نماز کے لیے جب کھڑے ہونے کی بات آتی، چہروں کے رنگ بدل جاتے، پوچھنے والے پوچھتے کیا ہوا؟ فرمایا ابھی رب العالمین بادشاہوں سے بادشاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک الملک اللہ اکبر، جو خالق ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کا معاملہ تو بے نمازی جب قبر میں پہنچتا ہے، قبر کی دیواریں ایسے آپس میں ملتی ہیں کہ اس کی اصلی اور پسلیوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ بے نمازی کو قبر کے اندر اژدہے اور سانپ اس پر مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے ہیں، اور وہ کئی ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر سانپ ڈستے ہیں، وہ تڑپ جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ تو نے رب کے فریضے کو ضائع کیا تھا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا اس سے جلال کے ساتھ ملے گا۔ اور جو نمازی ہے، واہ 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 واہ، جو نمازی ہے اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے رب العالمین کا قیامت کے دن دیدار نصیب ہوگا۔ رب فرمائے گا میرے بندے بن دیکھے تو کس کے لیے جھکتا تھا، کس کے سامنے سر جھکاتا تھا؟ تو جس کو تو نے دیکھا نہیں تھا اور پھر بھی اس کے لیے اٹھتا تھا اور سر جھکاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، آج اسی رب کا دیدار کر لے، وہی رب تجھے اپنا دیدار عطا کر رہا ہے۔ نیت کرتے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، پکی بات ہے کہ بھول جائیں گے ایک دن دو دن۔ اور میں آپ کو سچی کہوں، پورے دن کے اندر کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہوتا ہے نا؟ اور نماز کا اگر ہم حساب کریں نا تو فجر کی 4 رکعتوں میں 10 منٹ لگتے ہیں اگر بندہ سکون سے پڑھے، ظہر کی 12 رکعتوں کے اندر 15 منٹ لگتے ہیں، عصر کی 4 رکعتوں کے اندر 5 منٹ لگتے ہیں، مغرب کی 7 رکعتوں کے اندر 10 منٹ لگتے ہیں، عشاء کی اللہ کرے خوش نصیب 17 پڑھیں، ورنہ کم سے کم 11 رکعتیں تو پڑھے نفل کے ساتھ، تو 15 منٹ لگتے ہیں۔ صبح شام رات 12-15 منٹ کا جو کام ہو، اس کی برکت سے رب ہمارے کاموں کو اپنے ذمہ کرم پر لے لے، عذاب دور کر دے۔ نمازی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے حسن میں برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں برکت ہوتی ہے، اس کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، نمازی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز رب کی برکت، رب کی بارگاہ سے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امتی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دیتا۔ اگر نماز پڑھنا ہم نے شروع کر دی، واللہ آپ پھر دیکھیں کوئی کام رک ہی نہیں سکتا، جتنا بڑا بھی تعویذ لے لیں، کیونکہ جو بھی صحیح بزرگ ہیں ہمارے جو مشائخ ہیں، پیران اعظام ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اور اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ بات حق ہے اور ضروری ہے کہ تعویذ ہو یا دم ہو یا دعا ہو، وہ اسی وقت اثر کرتی ہے جب بندہ نمازی ہو۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر زندگی کے اندر لطف نہیں آ سکتا۔ کوئی بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ
علامہ صاحب اتنی تقریریں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ میں تو کئی سال سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جمعہ پڑھتا ہوں بس، رمضان میں پڑھ لیتا ہوں 2-4 نمازیں، تو میرا تو گھر بہت اچھا چلا، اللہ کا شکر ہے، میرے تو کاروبار میں بھی بہت برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بھائی یہ بے شمار مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے ڈھیل دی جاتی ہے، تو یہ ڈھیل ہے، فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کر لی جائے، کیونکہ پھر بے نمازی اس کی دنیا اور آخرت داؤ پر ہے، اور جو نمازی ہے جس کا نماز کا حساب پرفیکٹ ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اللہ رسول کے ذمہ کرم پر اس کے معاملات ہیں، اس کے رزق میں پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے نظر لگا دی، علامہ صاحب کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں عجیب کیفیت ہے علامہ صاحب، کیا کروں؟ میں نے کہا فجر میں اٹھتے ہیں؟ نہیں وہ میں فجر میں تو آنکھ نہیں کھلتی، پورا گھر الٹا پڑا ہو فجر کے اندر اور فرشتے اس میں تھوکتے ہوں تو پھر کون سی برکت ہوگی؟ کہاں سے برکت لائیں گے؟ کون سا تعویذ لے کر آئیں گے؟ اور ایک حدیث پاک سنا دوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو فجر پڑھ کے نماز پڑھ کے کاروبار کے لیے جاتا ہے وہ رحمان کے جھنڈے تلے جاتا ہے، اور جو فجر چھوڑ کے نماز چھوڑ کر کاروبار پہ جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے تلے جاتا ہے۔ کیا کہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو فجر پڑھ کے پھر تجارت پہ جاتا ہے، چاہے جتنے بجے بھی جائے کاروبار پہ، اس کے سر پر کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ بولو نا، رحمان کا۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اور پھر کاروبار کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سر پر شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، اب ہم صدر مارکیٹ میں جائیں، کپڑا مارکیٹ میں جائیں، موبائل مارکیٹ میں جائیں، الیکٹرانک مارکیٹ میں جائیں، کہیں پر بھی بازار میں جائیں، سائڈ ایریا جائیں، نیو کراچی جائیں، کہیں پر بھی جائیں، XYZ، وہاں لاکھوں لوگ جو ہے نا مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہاں پوچھا جائے کہ بھائی آج فجر پڑھ کے کون آیا ہے، تو پوری تمام مارکیٹس کو بھی ملا لیا جائے تو چند 100 نمازی ہوں گے، اور لاکھوں میں سے ہو سکتا ہے ریشو نکلے کہ 2-3 ہزار لوگوں کا نکلے کہ ہم فجر پڑھ کے ہیں۔ تو ہماری کراچی کی میں سے بات اس لیے کروں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہماری کراچی کی تمام مارکیٹوں میں سب بزنس مین، سب کاروباری حضرات، اب وہ دکان کا مالک ہے، لیبر ہے، چوکیدار ہے، پیون ہے، نوکر ہے، کوئی بھی یہ موضوع نہیں، سب کے سروں پر شیطان کا جھنڈا ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا، برکت کیسے ہوگی، کام کیسے بڑھے گا؟ حضور نے کہہ دیا نا، کسی امام کی بات تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ اس کے بدلے کسی اور امام کی بات لے کر آؤ۔ ہماری مارکیٹ میں ہم پہنچتے ہیں، جس مارکیٹ میں ہم گئے، اب چاروں طرف شیطان کے جھنڈے سب کے سروں پر ہیں، کیونکہ سب نماز چھوڑ کر آئے ہیں، چند 100 نماز پڑھ کر کاروبار پہ جاتے ہیں، تقریباً ریشو نماز سے فارغ ہے۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ تو جب ہماری مارکیٹ کے اندر ہم اپنی دکان کے اندر حساب کریں، فیکٹری کے اندر، کبھی پوچھا ہے ہم نے؟ نہیں پوچھا۔ وقت پہ ڈیلیوری کیوں نہیں دی؟ یہ مال صحیح پیک کیوں نہیں کیا؟ یہ پارٹی کو صحیح ڈیل کیوں نہیں کیا؟ اس پہ تو غصہ کیا۔ کبھی سیٹھ صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو اپنے دکان کے نوکر کو کہتے بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے نا۔ اگر اللہ نے آپ کو فیکٹری دی ہے تو وہاں جائے نماز بنائیں، اللہ نے دکان دی ہے تو مصلی کم سے کم بنائیں، نہیں بناتے مسجد میں قریب میں بھیجیں، اس کو ڈیوٹی باندھیں۔ اللہ نے آپ کو اسٹاف دیا تو اس کی ڈیوٹی باندھیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ اسٹاف جب دنیا کا کام نہیں کرتا تھا تو سیلری دینے کے بعد اس سے سوال پوچھتا تھا، تجھے اس کا یاد نہیں رہا کہ میرا حق وہ ادا نہیں کرتا؟ تو نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تو رب کا حق ادا کر؟ گھر میں اگر گھر میں میڈ آتی ہیں، ہمارے پاس ماسیاں کام کرنے اگر آتی ہیں، تو میری بہنیں آج کی اس نشست سے یہ نقطہ لے کر جائیں کہ ایک جوڑا یا 2 جوڑے ماسی کے میڈ کی اپنے گھر میں رکھیں، اور جب وہ آپ کے گھر میں آئیں، نماز کا وقت ہو، ان کو کہیں کہ آپ فریش ہو جائیں، شاور لیں، 10 منٹ میرا کام نہیں کرنا، 15 منٹ میرا کام کم کرنا، ایک روم کی صفائی چھوڑ دینا، ایک واش روم کو دھونا چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے وقت میں اجارہ تمہیں دے رہی ہوں، تنخواہ دیتی ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم میرے ڈرائنگ روم میں جا کر یہ نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں ڈنڈا لے کر پیچھے گھومتی ہیں، یہ واش روم صاف نہیں، یہ کچن صاف نہیں، یہ صفائی نہیں، یہ نہیں۔ کبھی ایک بہن نے پوچھا، سمجھیں اس کو، کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کبھی آپ نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بیٹا تو میرا انتظار کر رہا ہے نیچے، تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کبھی آپ نے اپنی لیبر سے پوچھا کہ نماز پڑھی کہ نہیں؟ وہ علامہ صاحب وہ ہمارا کیا لیں، اس کا ایمان ہے، ہم تو کام کے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ مفاد پرستی ہے،
ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم تو اس کو پیار سے سمجھاتے. کاش کوئی لیبر کو لالچ ہی دے دے کہ اگر تو نے سب نمازیں پڑھی نا میں 2000 روپے کو سیلری زیادہ دوں گا. آپ 1 مہینہ دو 2 مہینہ دو, اللہ اس کے دل میں ایسا ڈال دے گا کہ وہ کہے گا مجھے پیسے نہیں چاہیے, میرا دل خود ہی لگ چکا ہے. کوئی لالچ دے دو یار. آپ اپنی میٹ کو ماسی کو کہہ دو تو اس سے کام کم کراؤں گی, تو نماز پڑھ. یہ ہونا چاہیے. ایک معاشرہ مل کے بنے گا. آ رہے ہیں نماز کے لیے تو ہنستے ہوئے آ رہے ہیں, نا 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 نا, گلی میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا, آ جاؤ نا پر نماز پڑھ لیتے. بلڈنگ میں تھوڑا ذہن بنا رہے, پڑوسی کے دروازے کو دستک دے دے, کچھ نہیں ہو جائے گا. کہہ دیں ان کو کہ آ جاؤ نا نماز پڑھتے ہیں, اللہ راضی ہوگا. کتنی دیر لگتی ہے یار. آپ آ رہے ہیں نا, آپ کی گلی میں کوئی بیٹھا ہے, بلڈنگ میں کوئی بیٹھا ہے, ان کو کہیں کہ دیکھو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں نا, ابھی 15 منٹ کے اندر میں آ جاؤں گا, آپ بھی ادھر ہی بیٹھے رہو گے, لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کر کے آ رہا ہوں اور آپ ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. تو کیوں یار, آؤ نا, ہم دونوں دوست ہیں, ہم دونوں پڑوسی ہیں, ہم دونوں مل کر ہی ابھی 15 منٹ میں آ جاتے ہیں. رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے نا, یہ ایک سجدہ ہمیں بندوں کی غلامی سے بچائے گا, رب کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا, رزق کی بھی برکتیں نصیب ہو جائیں گے. یہ ہمارے اوپر ہے. بولو انشاءاللہ کریں گے. اسٹاف کو بھی بولیں گے اچھے انداز میں, میٹ کو بھی پابند کریں گے, بولے انشاءاللہ. خود بھی پابند ہوں گے, بچوں کو بھی پابند کریں گے, بیٹیوں کو بھی پابند کریں گے. کھانا لیٹ بننے پر, ناشتہ لیٹ ملنے پر, کپڑے پریس نہ ہونے پر, کئی مرتبہ ہم غصہ کرتے ہیں نا اپنی گھر کی خواتین پر, اس پہ نہ کیا کریں, اس پہ درگزر کر دیں, وہ بھی انسان ہے. ہاں اگر نماز نہیں پڑھی تو ان کو کہ نہیں نماز پڑھ لیں. کھانا ہم بعد میں کھاتے ہیں. اپنی عشاء پڑھ لی ہے, کہنا نہیں پڑھی, کھا کے پڑھنی, اب عشاء پڑھ لو پھر اپن کھاتے ہیں. بیٹا آپ نے عشاء پڑھ لیا, اب عشاء پڑھ لو, پھر ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. تھوڑا سا ذہن بنائیں. بولو انشاءاللہ کریں گے. پکی بات ہے. یہ ایک دن میں بھولیں گے تو نہیں, بولو نہیں بھولیں گے. اور میں آپ کو سچے بولو, نماز کو پکا پکڑ لو, اس کے بعد آپ کو کسی بابے شابے کسی عامل کے پاس بھی جانے کی عادت نہیں ہوگی. واللہ جو پکا نمازی ہوتا ہے نا, وہ رب کی رحمت کی نظر میں ہوتا ہے, وہ حضور کی نظر میں ہوتا ہے. بولو. پھر وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو خدا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. پھر جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. پھر اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے گا. پھر آپ کو پارٹی پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, پھر محنت نہیں کرنی پڑے گی, یا تو میرا مال خرید لے, پھر بھاگنا نہیں پڑے گا. واللہ رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. آزما کے دیکھ لو, دنیا کے معاملہ سے جان چھوٹ جائے گی. جتنے پاپر بیل رہے نا دنیا کے سوارنے کے لیے, 1000% آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آپ آزما لو. اگر پکے سچے نمازی, یہ نہیں 4 پڑھی, فجر چھوڑی, 2 پڑھی, 3 چھوڑی, آج پڑھی, کل پڑھی, بڑی رات پڑھی, پھر بھول گئے, نا. پکے نمازی کا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوں نماز پڑھوں گا, مر گیا الگ بات ہے. ایسا پکا نمازی جو ہوگا نا, انشاءاللہ اس کے گھر میں نور ہی نور ہوگا, اس کے کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی, وہ خود پھلے گا پھولے گا, وہ خود شاد و آباد ہے. بولو انشاءاللہ کریں گے. اب میرے پاس آخر میں جو 5-10 منٹ باقی رہ گئی, اس میں درود پاک کی جلدی فضیلت بتا دیتا ہوں. سنتے ہیں آپ نے ہر فضیلت پر سبحان اللہ کہنا. سب سے بڑھ کر یہ کہ درود پڑھنا رب کی سنت ہے. آواز نہیں ہے آپ کی. میرا آقا خوش ہوں گے, آج لیلۃ القدر کی برکتیں مل جائیں گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو اور بہت زیادہ سلام میرے محبوب پر پیش کرو. اللہ کی سنت ہے محبوب پہ درود پڑھنا. بلند آواز سے بولو. اب غور کیجئے گا, وقت کم ہے اسی لیے میں آپ کے سامنے بات جلدی کر رہا ہوں. محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے. ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم سے کم 10 مرتبہ خدا درود بھیجتا ہے. جو محبوب پر ایک درود پڑھے, خدا بندے پر 10 درود پڑھتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. جب ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں تو پھر کوئی ٹینشن ہے؟ آگے سنیں. جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے. درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں. درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے. درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں.
درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کے برابر ہے. آگے سنیے گا, درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے. کوئی اچھی چیز لیتے نا مارکیٹ سے, یار تھوڑی آنے دینا, کاجو ہیں تو پھر بادام پستے, تھوڑی ڈال دو تو کیا ہو گیا. وہ کہتا نہیں بھائی بہت مہنگی آئٹم ہے, کیا تھوڑی ڈال دو, سمجھ رہے ہو. فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کو بھر بھر کر اجر ملتا ہے. بولو سبحان اللہ. جو شخص درود پاک ہی کو وظیفہ بنا لے, درود پاک ہی کو وظیفہ بنا لے جو شخص, اس کے دنیا آخرت کے سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. سیٹھ صاحب کہتے ہیں فکر نہیں کر, تیرے گھر کا خرچہ میں چلاؤں گا. کوئی مرید کہتے پیر صاحب کو, پیر صاحب ٹینشن نہ لیں, آپ کے گھر کا کتنا خرچ ہے میں دوں گا. پیر صاحب ریلیکس ہو جائیں گے نا کہ مرید بڑا ٹکرا ہے, خرچہ اٹھا رہا ہے. کتنے ٹائم مرید خرچہ اٹھائے, کتنے ٹائم پیر صاحب کو خرچہ ملے. ٹھیک ہے. کوئی بڑا آدمی کہتے فکر نہیں کر, میں ہوں نا تیرا, تو میرا پارٹنر ہے, کو ٹینشن لے رہا ہے. بلا تمثیل. فرمایا جس نے درود پاک کو پکڑ لیا, رب فرماتے تیرے ہر کام کا ذمہ میں نے اپنے کرم سے لے لیا اپنے اوپر. درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کی ہول ناکیوں سے نجات پا لیتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ خود دیں گے قیامت کے دن. درود پاک پڑھنے والے کے لیے محبوب علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے. اور جو درود پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ نفاق سے بری ہے. لکھ دیا جاتا ہے اللہ نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. آگے سنو, درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کی جاتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے والا جب حوض کوثر پر آئے گا خصوصی مصطفیٰ اس پر عنایت کریں گے. درود پاک پڑھنے والا قیامت کی پیاس سے امان میں ہوگا. درود پاک پڑھنے والا پورے صراط سے نہایت آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. جو درود پڑھتا ہے پورے صراط پر اسے نور عطا ہوگا. بولو سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں خواب میں دیکھ لیتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی. درود پاک کی برکت سے, ہنسے نہیں, درود پاک کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. درود پاک عبادت ہے. بولو سبحان اللہ. درود پاک اللہ کے نزدیک سب نیک عمل سے پیارا عمل ہے. جب اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل آپ کا بیٹا, آپ کا دوست, آپ کا مرید, آپ کی فیملی, آپ کی بیوی, آپ کا کوئی بھی رشتہ یا آپ کی لیبر میں سے کوئی جو دل خوش کرے آپ کو کام, جو آپ کو کام پسند, بار بار وہ اگر کام کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ آپ کی نظر میں آ جائے گا. آپ اس سے پیار کرنا شروع کر دو گے, آپ اس پر عنایت کرو گے. آپ کو یار میری پسند کے مطابق یہ کام کرتے, خوش ہو جاؤ گے نا. کیا بتایا, جب اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل درود پاک ہے تو پتہ یہ چلا جب بار بار رب کی بارگاہ میں جو عمل پیارا ہے وہ کرو گے تو آپ اور میں بھی پیارے ہو جائیں گے. درود پاک مجلسوں کی زینت ہے. گیدرنگ ہوتی ہے نا, اس میں درود پاک پڑھا جائے. بولو سبحان اللہ. درود پاک پڑھنا عبادت ہے. بولو سبحان اللہ. درود پاک سے تنگ دستی دور ہوتی ہے, رزق میں برکت نہیں. درود پڑھنا شروع کرو. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن, اوہو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے نبی پاک کے زیادہ قریب ہوگا. محشر میں کتنے لوگ ہوں گے, سرکار تشریف لائیں گے, سب امت حضور کے پاس آئیں گے نا, اربوں خربوں لوگ ہیں گے, کوئی حساب ہے. فرمایا وہ حضور کے بہت قریب ہوگا جو بہت درود پڑھتا ہے. بولو سبحان اللہ. درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو, اس کی اولاد کو, اس کی اولاد کو رنگ دیا جاتا ہے. جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 7 پشتوں کا رنگ دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس مرحوم کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے.
درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے محبوب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے. جو پابندی سے درود پاک پڑھتا ہے اسے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے. ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ابھی ہم عید کی شاپنگ میں نکلے تھے نا, تو کہیں سیل لگی ہوگی. دکاندار بھی بڑے ہوشیار ہیں, ابھی سیزن ہے تو کوئی سیل نہیں لگائی. جب سیزن نہیں ہوتا تو سیل لگاتے ہیں, یا پرانا مال نکالنا ہوتا ہے تو سیل لگتی ہے. خیر, اللہ سب کے رزق میں برکت دے. توجہ یہاں رکھیں, یہاں کیسی سیل لگی ہے؟ درود ایک پڑھنا ہے, ایک پڑھنا ہے درود. کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا بس, اتنا بھی پڑھ لی. ایک درود پڑھنا ہے, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند, 10 رحمتیں نازل. بولو سبحان اللہ. اور 10 نیکیاں بھی لکھ دی گئی ہیں. درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اوہو, درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر نبی پاک کے کندھے مبارک سے چھوتے ہوئے جائے گا. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچ جائے گا. درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور جان عالم متولی و ذمہ دار ہو جائیں گے. حضور فرمائیں گے مجھ پر بہت درود پڑھتا تھا, اس کا حساب میں خود ہی دوں گا. واہ واہ, بولو سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والے کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. درود پاک پڑھنے والے کو موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے. جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے فرشتے اس مجلس کو رحمت سے گھیر لیتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے نبی پاک کی محبت بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن نبی پاک درود پاک پڑھنے والے سے ہاتھ ملائیں گے. مصطفیٰ کریم کا ہاتھ اگر صحابی رسول کے دسترخوان سے چھو جائے تو وہ صحابی دسترخوان جب میلا ہو جاتا, اس پر میل کچیل آ جاتا, تو وہ صحابی اس دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے آگ کی تنور میں ڈالتے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ آگ تو جلاتی ہے. کہا یہ جلاتی نہیں, یہ اس کو صاف کرتی ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک مرتبہ حضور آئے تھے, میرے گھر پہ کھانا کھایا اور سرکار نے اسی دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا. وہ دن آج کا دن, یہ دسترخوان آگ جلاتی نہیں, اس کو صاف کر دیتی ہے. تو پتا چلا اگر حضور ہاتھ ملائیں گے, آواز سے بولو, وہ بندہ جہنم میں جائے گا. درود پاک بولو نا سبحان اللہ. فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں. فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کے قلم سے اور چاندی کے کاغذ پر لکھتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے آقا کی بارگاہ میں لے جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے. یعنی ہم جتنا درود پڑھیں گے سرکار کی بارگاہ میں ہمارے والد کا نام بار بار جائے گا. جب بار بار جائے گا تو نظر تو ہوگی نا. بولو نا سبحان اللہ. آپ دکان پر بیٹھے, کوئی بار بار نکلے آپ کے پاس سے, پوچھیں گے نا بھائی کیا بات ہے, کوئی کام ہے تو بولو. تو غلاموں کا نام بار بار دربار مصطفیٰ میں جائے گا. یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پہ درود پڑھا ہے, فلاں بن فلاں درود پڑھا ہے. حضور فرمائیں گے میری نظر کرم ہے اس کے اوپر. بولو نا سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے. واہ واہ یار, اس کو معافی کی رخصت دی جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں بلائیں نہیں آتی. درود پاک پڑھنے سے جنت انسان کے لیے وسیع ہو جاتی ہے. درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے, جو یہاں پر بہت ہنستا ہے نا, وہ قیامت میں روئے گا, اور جو یہاں روئے گا خدا کی محبت میں وہ وہاں خوشیاں منائے گا. جو یہاں عیش کرے گا وہاں مصیبتوں میں پھنسے گا. لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش وہاں بھی عیش, یہاں بھی خوشیاں وہاں بھی خوشیاں, اور یہاں بھی ہنسنا وہاں بھی ہنسنا. بولو سبحان اللہ. اور آگے سناؤں بات,
درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے. درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. درود پاک ہر خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور ہر شر کو دور کرنے والا ہے. سنو سنو, کامیابی چاہیے نا, درود پاک کامیابی کی چابی ہے. درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے. درود پاک جنت کا راستہ ہے. درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. درود پاک کی کثرت کرنا تمناؤں کے پورے ہونے کا ذریعہ ہے. درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت کی علامت ہے. اور درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے. اللہ اکبر, اللہ بولو نا سبحان اللہ. درود پاک اسم اعظم ہے. جسے اسم اعظم سے سارے کام, خواہ دنیا کے کاموں خواہ آخرت کے, سب پورے ہو جاتے ہیں نا, یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں. آج انسان مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. اگر اس سے چھٹکارا چاہتا ہے درود پاک پڑھنا شروع کرے, رب العالمین اس سے ہر قسم کی تنگی کو دور فرما دے گا. یہ میں نے 70 فضیلتیں سنائی ہیں. یہ پوری کتاب ہے, ابھی تو دیکھ لو, پھر زیارت کرو. میں نے اس میں 70 آپ کو فضیلتیں سنا دی. وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو گیا. اب درود پاک کو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت ختم, بات بتاؤں آپ کو. ہر شب جمعہ محفل ہوتی ہے. مدینہ پاک میں حاضر ہوا تھا اس مرتبہ رجب نہیں, پہلے مطلب 1 سال ہوا ہوگا غالباً کم و پیش. تو گنبد خضراء کے پاس بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں. تو بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ یار جو ہم محفل نگاہ مصطفیٰ ہر شب جمعہ منعقد کرتے ہیں, تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس میں ہم درود پاک کا بھی کوئی سلسلہ کریں. تو جب مدینہ پاک سے آیا تو جو محفل میں آتے ہیں بھائی اور بہنیں, ان کے سامنے میں نے بات کی کہ اب ہر شب جمعہ ہم محفل میں آنے سے پہلے 1 ہفتہ درود پاک پڑھیں گے. میری ذمہ دار بہن نے, دیگر بہنوں نے, دوستوں نے کاؤنٹر بانٹے. میں نے کہا کوئی 500 کوئی 1000 روز پڑھیں, اور ہفتے میں کتنے درود شریف پڑھے آپ نے گنتی کرنے ہیں. بہنوں نے بہنوں کو جمع کروانے ہیں, بھائیوں نے مؤذن صاحب کو جمع کروانے ہیں. اور ہم ہر ہفتے ایک گلدستہ شب جمعہ, جب نگاہ مصطفیٰ کی محفل ہے نگاہ مصطفیٰ, تو اس میں ہم آقا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش کریں گے, تحفہ. وہ سلسلہ شروع ہوا. آج الحمدللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, صرف رب کا فضل ہے, محبوب کی نگاہ ہے, غوث پاک سید الشہداء کی توجہ, ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس شب جمعہ 27ویں شب جو محفل ختم القرآن ہوئی نا, ایک تاخرات کی محفل ہوئی, ایک ختم القرآن کی محفل ہوئی, اس میں 41 کروڑ سے زیادہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں تحفے میں پیش ہوئے ہیں. اور ہر شب جمعہ لاکھوں درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو میں آپ کو آج ایک تحفہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں, خود دیکھیں, مجھے خود بتائیے. ایک بات آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر آپ کراچی میں ہیں نا, تو شب جمعہ کی 1.5 گھنٹے کی محفل کو پکڑ لیں انشاءاللہ میری بہنیں میرے بھائی. اور اس میں کیا کریں کہ آپ پورا ہفتہ درود پاک پڑھیں. یہ نہیں آج سنا تو ابھی رات کو پڑھے, کل بھول گئے, عید والے دن بھول, نہیں. کم سے کم 1000 مرتبہ روز پڑھیں, 500 مرتبہ, جتنا پڑھ سکیں. سن لیا, جتنا پڑھو گے گڑ ڈالو گے میٹھا ہی میٹھا ہے. برکت ہی برکت. کتنی فضیلتیں, کتاب رکھو تو اور برکتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. سنیں, وہ آپ جمعرات کو مغرب تک کوانٹٹی کاؤنٹ پورے کر لیں. ذمہ دارہ بہن کو لکھوائیں لازمی, کیونکہ آقا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش ہو اور ہمارا اس میں حصہ نہ ہو یا ہم توجہ ہی نہیں دیں. میں بن گنے پڑھتا ہوں نا, گن کے پڑھو بھائی, اس لیے کہ تعداد تو پتہ چلے کہ ہم نے کتنے پڑھے, تاکہ اور بڑھا سکیں. آپ یہ درود پاک کا تحفہ پڑھ کے جمعرات کو مغرب تک جمع کروا دے, گروپ بنے ہوئے, نمبر لے لیں آپ, اور آپ محفل میں آنا شروع کریں. میں کہتا ہوں صرف 7 جمعرات آپ پابندی سے شب جمعہ کی محفل میں آ کر دیکھ لیں, کیسی مدد ہوتی ہے اور کیسی بارش ہوتی ہے, آپ خود مجھے بتائیں گے. واللہ سچی بتا رہا ہوں. تو آئیں گے انشاءاللہ. شب جمعہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہم ختم قادریہ شریف پڑھتے ہیں. 20 سے 25 منٹ وقت پر ایک حدیث پاک کا درس ہوتا ہے, پھر ہم ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. یہ 1.5 گھنٹے کی پوری محفل ہوتی ہے. 5-10 منٹ شاید اوپر ہوتے ہیں, کبھی نیچے ہوتے ہیں, لیکن جو میکسیمم ٹائم ہوتا ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے شب جمعہ کا. میری بہنوں کو کہوں گا, آپ بھائیوں کو, آپ اس شب جمعہ سے, کیونکہ چوتھی عید ہے,
وہ دعوت میں جانا تھا اگلی شب جمعہ سے، نہیں 1.5 گھنٹے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ نے بھائیوں نے بہنوں نے یہ سوچ لیا کہ میں کراچی میں ہوں تو مجھے شب جمعہ غوث الورا میں جانا ہے، بہنوں نے اور بھائیوں نے، آپ شب جمعہ کی محفل کو پکڑ کے رکھیں، درود و سلام کو جمع کروانا شروع کریں اور نماز کو پکڑ لیں۔ آپ یہ 3 کام شروع کریں، مہینہ 2 مہینے بعد زندگی رہی ہم ادھر ہی ہیں، آپ کہیں گے علامہ صاحب اب تو ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آپ یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شب جمعہ کی محفل بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ، لیکن درود پاک کے تحفے لے کر آنے۔ ابھی سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ جمعرات والے دن مغرب سے پہلے میری بہنیں ذمہ داران کو اور میرے بھائی مؤذن صاحب کو میسج کر دیں، ابھی نمبر لے کے جائیں، گروپ میں آپ کے ایڈ کر دیے جائیں گے۔ اور محفل کا نام کتنا پیارا ہے، محفل نگاہ مصطفیٰ۔ تو جس محفل کا نام یہ ہو، اس محفل میں آپ آئیں گے تو حضور کی نگاہ کیسی ہوگی؟ اور مجھے یہ بتائیں، کروڑوں درود پاک ہوتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں جب سب غلاموں کی طرف سے یہ تحفہ پیش ہوتا ہے تو وہ کریم ہے، وہ کیا عطا کریں گے؟ ایک درود بگڑی بنا دیتا ہے۔ ایک درود بگڑی بنانے کے لیے کافی تو جہاں کروڑوں درود ہوں، ہم اس محفل میں ہوں، یار وہ آفس سے لیٹ ہو جاتا ہوں، علامہ صاحب کام سے چھٹی نہیں ملی، میں نے کہا یہ قربانی تو دینی ہے نا، بندہ یار ٹائم تو سیٹ کرتا ہے نا، مینج تو کرتا ہے نا۔ ہفتہ پورا آپ کا 1.5 گھنٹہ حضور کی نگاہ کرم کے لیے، 1.5 گھنٹہ کیا ہوتا ہے ہفتے میں؟ آپ ٹائم سیٹ کریں، دکان کا ٹائم سیٹ کریں، بہنیں سیٹ کریں، اور پابندی، لیکن 1 جمعرات 2 جمعرات نہیں، پابندی سے شروع کر دیں درود پاک پڑھنا، تحفے جمع کرنا، محفل میں آنا، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی، خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ رمضان شریف کے فوراً بعد غوث الورا اسلامک اکیڈمی اور غوث الورا نیسٹ دونوں برانچز کے اندر ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہے۔ اس مرتبہ بھی غوث الورا میں ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے، کئی ایسے بچے جنہوں نے مصلی سنایا، یہ ہمارے اشفاق بھائی سامنے، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ محمد احمد نے مصلی سنایا، اور ہمارے یہاں پر مسجد میں جنہوں نے سنا، کھڑے ہو جائیں، نور الحسن، انہوں نے مسجد میں مصلی سنایا۔ کون سی مسجد میں سنایا آپ نے بیٹا؟ جامع مسجد فیضان فاطمہ، کہاں پر ہے؟ بنس روڈ پر، اور انہوں نے حفظ کیا ہے غوث الورا سے، مسجد میں مصلی سنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم میں بھی پرفیکٹ ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو، اور اسی لیے ہم نے اس مرتبہ بھی کیمرے کے سامنے اس کو کھڑا کیا، اور اللہ ہمارے میم پیج والوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے لائیو کیا تو 40,000 لوگوں نے ان بچوں کو دیکھا ہے، انہوں نے لائیو پڑھایا ہے بچوں نے اس کیمرے کے سامنے۔ نیت کیا تھی؟ کہ بچے مصلی پر آئیں۔ وہ باپ کی کیسی خوشی ہوگی جب بیٹا مصلی پر ہوگا، اور ہم مر گئے تو ہماری قبر کیسی جگمگا جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ ایسے خوش نصیب پیرنٹس موجود ہیں جن کے بچوں نے شبینہ پڑھایا، تو آپ حضرات کوشش کریں، پلے گروپ سے لے کر 4 کلاس تک بوائز اور گرلز دونوں کے لیے موجود ہے، اور 3 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک بوائز کے لیے موجود ہیں، جس میں ہم ان کو دنیاوی تعلیم بھی پڑھا رہے ہیں، عربی لہجہ بھی سکھا رہے ہیں، تجوید بھی سکھا رہے ہیں، باقاعدہ ان کی لہجے کی کلاس ہم نے شروع کی ہے، اور حفظ قرآن، عقائد، یہ سب پر کام ہو رہا ہے۔ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ غوث الورا ادارے میں ضرور شامل ہوں، یہ آپ کے لیے ادارہ قائم ہوا ہے، ماشاءاللہ کئی پیرنٹس نے رابطہ کیا ہے۔ ماہ رمضان شریف کے بعد اس پرفتن دور میں بہت نازک وقت ہے، چاروں طرف طوفان بدتمیزی ہے، اور اسکولز اور کالجز کے اندر لبرل اور سیکولر نے طوفان مچا ہوا ہے۔ اس پرفتن دور میں غوث الورا کام کر رہا ہے۔ یقین مانے نیت پروفٹ اور کمانے کی نہیں ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پیسے بنا کے کوئی ارب پتی بن جائیں، نیت یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو اس پرفتن دور میں اچھا ماحول دیا جائے، اچھی تعلیم دی جائے، اور جو پیرنٹس جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ انہوں نے ماشاءاللہ خود دیکھا، اور خود ان کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے، اچھی فیملیز جڑی ہوئی ہیں، اور مڈل طبقہ بھی موجود ہے، کچھ ہمارے لو طبقے والے بھی موجود، لیکن غوث الورا نے سب کو ویلکم کیا ہے۔ آپ ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ حضور غوث پاک کے ادارے میں داخل ہو جائے گا آپ کا بچہ، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور بس آخر میں بالکل ایک جملہ عرض کر دوں، 2 باتوں نے مجھے ماہ رمضان میں بڑا حیران کیا۔ میں نے مسجد کی یونٹ کا جو اعلان کیا تھا تو ایک بہن نے 2,000 روپے دیے تھے جو افطار کے لیے انہوں نے رکھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس 27ویں شب کو کیا ہوا؟ اس 27ویں شب کو ایک بہن جن کے کانوں میں چھوٹی سی بالیاں تھیں، انہوں نے مسجد میں 27ویں شب ہماری ذمہ دارہ کے سامنے روتے ہوئے قسم اٹھائی، کہا میرے پاس کل کائنات یہ 2 بالیاں ہیں۔ علامہ صاحب نے مسجد کی فضیلت بتایا کہ حضور دعا دیتے ہیں، یہ 2 بالیوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسی وقت اتار کر کہا یہ مسجد میں قبول کر لیں، حضور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایک بہن نے ابھی مجھے یہ محفل شروع ہونے سے پہلے ایک یونٹ بھجوایا،
اور کہا یہ عید کی شاپنگ کے لیے میرے پاس آیا تھا. میں نے کہا عید کے کپڑے تو میرے پاس ہیں, میں اس پیسوں کو بچا کر اللہ کے گھر کے اندر پیش کر دوں. تو الحمدللہ 27ویں شب آپ بھائیوں کو میں نے عرض کیا تھا, کچھ لوگ باہر کہنے لگے یار علامہ صاحب بڑے جلال میں تھے. میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی بات کی؟ بولو, کبھی آپ سے روپیہ مانگا؟ انشاءاللہ میرے غوث اعظم لاج رکھیں, ہم قادری فقیر ہیں, مرتے دم تک ہم آپ سے کبھی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے, انشاءاللہ نہیں مانگیں گے, کبھی نہیں مانگوں گا. ہم نے کہا ہم نے تراویح پڑھائے تو آپ مجھے لفافہ دو, آپ مجھے پیسے دو, نا 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 نا, کبھی نہیں انشاءاللہ. تو میں جلال میں نہیں ہوں, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, کوڑن ہے تو بات کرتا ہوں. مسجد کے لیے بات کی ہے, اللہ کے لیے بات کی, اپنے گھر کے لیے بات نہیں کی. آپ کے سامنے مرکز بن رہا ہے اور انشاءاللہ ادارہ قائم ہوگا. تو اب بھی اگر کچھ بھائی اگر انتظار کر رہے ہیں تو وہ آخری طاقت ہے. رمضان شریف میں اگر نیت بھی کر لیں گے نا, کیش بھلے اب بینک تو بند ہو گئے, کیش آپ عید کے بعد دے دیں, نیت کر لیں گے تو 70 گنا زیادہ اجر ملے گا, کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہے. میری بہنیں میرے بھائی آگے بڑھیں اور یونٹ 72,000 یا جتنی آپ کی طاقت ہے آپ غسل الورا میں ضرور شامل ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. گفتگو میں کمی ہوئی, کوتاہی ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کل الوداعی محفل اثر تا مغرب کون کون آئے گا؟ نیت کر لینا انشاءاللہ. 5:30 بجے اثر ہے, 1 گھنٹے کی محفل ہوگی, پھر ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو کل میری بہنیں اور آپ ضرور شامل ہوں. اور کل عشاء آپ ہمارے ساتھ ادا کریں, کیونکہ چاند رات ہے. تو 1.5 گھنٹے کی ہم نے محفل لیلۃ الجائزہ رکھی ہے, اور کل چاند رات رب سے انعام لینے کی رات ہے. تو ہم عمل تو نہیں کر سکے, لیکن رب سے عرض کریں گے مولا محبوبین نے تو عمل کیا نا, ان کا واسطہ ہم نکموں کو بھی انعام دے دے. تو کل آپ عشاء ہمارے ساتھ ادا کریں, چاند رات ہے. عشاء کے بعد ہم 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھیں گے, 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھیں گے, اس میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی. پھر ہم مناجات, ذکر اور دعا 1.5 گھنٹے کے آس پاس کم و بیش یہ لیلۃ الجائزہ چاند رات کی محفل ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں جو عید کی رات عبادت کرتا ہے خدا اس کے دل کو مردہ ہونے نہیں دیتا ہے. چاند رات بہت بڑی رات ہے, آپ عشاء ہمارے ساتھ ادا کریں. بہنیں بھی شامل ہوں, آپ بھائی بھی شامل ہوں. اور آپ بھائیوں کو کہوں گا, میں چاہتا ہوں عید بھی میرے ساتھ پڑھیں نا. آپ کا امام آپ کے ساتھ عید پڑھنا چاہتا ہے, اور عید کے بعد تو پھر غوث پاک کی طرف سے ناشتہ بھی ہوتا ہے. تو عید والے دن آپ فجر 6:05 پر آخر وقت میں رکھیے, فجر ہمارے ساتھ ادا کریں مرد حضرات. اس کے فوراً بعد 15-20 منٹ کا بیان ہوگا. اول وقت 6:45 بجے فکس انشاءاللہ عید کی نماز قائم کی جائے گی. ہم آپس میں ملاقات کریں گے, آپ ناشتہ کریں اور پھر گھروں کو تشریف لے جائیں. عید میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ کا امام آپ کو عید کی دعوت بھی پیش کرتا ہے. اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. کوئی کمی گفتگو میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. رب ہمیں نماز کا پابند بنا دے, درود پاک کا عاشق بنا دے, اور شب جمعہ پابندی کی توفیق عطا کر دے. مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لے, اور ہمارے بچوں کو غوث الورا کا طالب علم بنا دے, طالبہ بنا دے. وما علیہ الا البلاغ المبین. لائٹیں بند کر دیجئے, مختصر ذکر, الوداع, دعا, اور آپ کے لیے وسیع سحری کا اہتمام. آج سحری کے بغیر کوئی بھائی بھی نہ جائے, بس آدھے 20-25 منٹ کے اندر انشاءاللہ مکمل معاملہ ہو جائے گا. وما علیہ الا البلاغ. آج ممکنہ لیلۃ القدر ہے, آخری طاقت ہے, رمضان شریف رخصت ہونے کے قریب ہے. آؤ رب کو منانے کے لیے اس کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے مل کر. یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ, یا غفار یا اللہ, یا غفار یا اللہ, یا غفار یا اللہ, یا غفار یا اللہ, یا ستار یا اللہ, یا ستار یا اللہ, یا ستار یا اللہ, یا ستار یا اللہ, یا رزاق یا اللہ, یا رزاق یا اللہ, یا رزاق یا اللہ, یا رزاق یا اللہ, 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 یا اللہ.
اللہ یا اللہ یا اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل سبحانہ. خواتین بالخصوص توجہ کریں. اہل سنت میں الحمدللہ ہماری ایک سلمہ باجی ہیں جمشید روڈ والی, نور طیبہ والی, اللہ پاک نے ان سے بڑا کام لیا ہے اور ماشاءاللہ اہل سنت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے بعد نور طیبہ کی طرف سے گرلز کالج کا ماشاءاللہ افتتاح ہو رہا ہے. تو جو بیٹیاں ہماری بہنیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پلیز دیگر کالجز کے بجائے جو اہل سنت کے ادارے کی طرف سے جس میں آپ کے بچیوں کے اخلاق اور ان کے عقائد کی تربیت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کی کالج کی پڑھائی بھی ہوگی, تو رمضان شریف کے بعد جن بیٹیوں نے جن بہنوں نے کالج کی پڑھائی کو آگے بڑھانا ہے وہ نور طیبہ سلمہ باجی سے کانٹیکٹ ضرور کر لیں اور ان کے کالج کے اندر اپنی بچیوں کو شامل کریں. میرا رب اہل سنت کے ہر ادارے کی غیب سے مدد فرمائے. حدیث پاک میں یہ مفہوم موجود ہے جو ماہ رمضان شریف کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے اور جب اس کی جدائیوں کی گھڑیاں قریب ہوں تو غم زدہ ہو جائے, اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. الوداع پڑھی جائے گی, جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں وہ ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آئندہ سال کسے ماہ رمضان نصیب و نہیں جانتے, بس رب اس ماہ رمضان کی رخصتی سے پہلے ہماری حتمی مغفرت کر دے. مہمان مہینہ تھا, ہم سے جو خطائیں ہوئی اللہ درگزر کر دے اور آئندہ بھی ہمیں ہمارے گھر والوں کو دوست احباب کو خیر و عافیت کے ساتھ عزت و رفعتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. دل پہ ہے غم کا غلبہ, دل پہ ہے غم کا غلبہ,
سکے ہیں نیکیاں کچھ نہ غم کر سکے ہیں آہ اسی آہی میں دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا اے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. یا اللہ یہ تیرا بے حد کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا. عشرہ رحمت آیا، اپنی رحمتیں لٹاتا رہا. عشرہ مغفرت آیا، اس نے مغفرت کے پروانے بانٹے.
یا ارحم الراحمین اب یہ آخری اشرا ہے اور چند لمحات ہی باقی رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جن جن کو اس مہینے کے اندر بخشش کا پروانہ عطا کیا، یا اللہ ان پیاروں کا صدقہ ہم تمام کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اس مہینے میں جنہوں نے تجھے راضی کر لیا، یا اللہ ان پیاروں کے صدقے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی تو ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کی سند عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ یا اللہ پر تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو نے ہی فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے، بس تجھے تیرے پیاروں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کی سزا کو معاف کر دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو دل ہمارے یا یا جبار یا اللہ دشمنان اسلام پر تو اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ آج کی رات میں اس روئے زمین پر جتنے بھی یا اللہ تیرے پیارے محبوب کے چاہنے والے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں جوش ایمانی عطا فرما۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اللہ جذبے سے حصہ عطا فرما، سید الشہداء کی شجاعت سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو بدر کی رات دعا کی ان مبارک دعاؤں کا صدقہ یا اللہ فلسطین کے معاملے پہ اپنی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت ایمانی عطا فرما، شجاعت عطا فرما، بہادری عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے پیارے محبوب کی جو حدیث ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی وہاں پر زخمی ہیں یا اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، جو شہید ہو گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین جہاں کہیں بھی مسلمان افغانستان میں، کشمیر میں، برما میں، یمن کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر آزمائش ہے یا اللہ غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین آج رات کی خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس مسجد کے اندر پہلے دن سے لے کر آج رات تک جتنی بھی دعائیں مانگی گئی یا اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر خیر کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیاروں نے جن جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہم تمام کو ہمارے اہل خانہ کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پیرا دینا یا اللہ ہمارا مقدر فرما دے، ہماری نسلوں کا مقدر فرما دے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر سال ہمیں رمضان میں عمرہ مقبول کی سعادت عطا فرما، حج مبرور کی سعادت عطا فرما، سال میں کئی بار تیرے پیاروں کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص نور فاطمہ، نالین فاطمہ اور جتنے بھی ہمارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، ہماری بہنوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو سب کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو جلد شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان تمام کے قرضوں کو اتار دے۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانہ سے مالا مال فرما۔ یا اللہ وہ مال عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ ہو سکے، فتنے والے آزمائش والے مال سے ہم تمام
کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا ہماری نعمتوں میں اضافہ عطا فرما یا ارحم الراحمین نظر بس سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا ناکام ہو جانے سے بچا ذلیل و خوار ہو جانے سے بچا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا اے بچانے والے ہمیں جہنم سے بچا یا اللہ برے خاتمے سے بچا عذاب قبر سے بچا یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما حضور علیہ السلام کے قدمین میں جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جتنے بھی قرآن مجید فرقان حمید ایصال ثواب کے لیے پیش کیے گئے ہمارے علامہ صاحب کی ملکیت کیے گئے یا اللہ تو جانتا ہے جو پیش نہیں کر سکے یا اللہ ان تمام نیک اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جتنے بھی درود و سلام پڑھے گئے اوراد و وظائف پڑھے گئے ان تمام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ ان تمام کا ثواب تمام نیک اعمال کا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً انگنت درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کریم آقا علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام مرسلین تمام صحابہ کرام صابحات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام شہیدان بدر و احد و کربلا حضور علیہ السلام کے والدین کریمین امین شریفین حضور علیہ السلام کی تمام اولاد پاک کو جنت البقیع جنت المعلا میں جتنے تیرے پیارے آرام فرما رہے ہیں تمام کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین بالخصوص تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور پیران پیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے والدین کو حضور سیدنا داتا علی حجوری شاہ ابو المالی دولہ شاہ سزوالی شہداد غسل اور عبداللہ شاہ غادی مصری شاہ بابا علیہ رحمت تمام سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ نقشبندیہ کے تمام اکابرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما شیخ عبدالحق محدث دہلوی سیدی اعلی حضرت خلفاء حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ علامہ سید شاہ طرب القادری علامہ خادم حسین رضوی غازی علی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ اور یا ارحم الراحمین اس مسجد سے جتنے وابستہ افراد تھے یا اللہ ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے دعا میں حاضر ہیں جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوگا میں اپنے والد کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تجھے تیرے پیارے محبوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت و بلندیوں کا صدقہ ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما حضور علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مانگا عطا ہو جو نہ مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا ہو آمین یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دو شعر سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم آمين برحمتك يا
ارحم الراحمین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوا نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر بھیج دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. تمام احباب سحری کے لئے تشریف لے جائیں. ملاقات کل کرنے کا الوداع محفل میں. تمام احباب سحری کے لئے تشریف لے جائیں.